دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، اس کو بے بس کرنے کے لیے اور اس کو تکانے کے لیے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے حاسدین اگر آپ کے سامنے آئیں تو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، اسی وقت ان کا حسد جاتا رہے گا، ختم ہوتا رہے گا اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ جادو اور سحر توڑنے کے لیے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سخت مشکل، ایک دم سے یا پہلے سے سخت مشکل ہو، اٹھنے سے پہلے وہ مشکل سخت سے سخت مشکل ہو، اللہ جل شان اسی وقت ختم کر دے گا۔ شدید بیماری، شدید درد کے لیے درد کی جگہ پر 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی درد بھی ختم ہو جائے گی اور جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ خوف اور گھبراہٹ کا علاج، اگر آپ کا دل زور سے دھڑکتا ہے یا آپ دل کا مریض ہیں تو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہو تو آپ کو کیا ملے گا، ان کا فائدہ کیا ہے، آپ کی مشکل کیسے حل ہوگی، دشمن سے کیسا آپ کو چھٹکارا ملے گا، تمام پریشانیاں کیسے ختم ہوگی اور تمام حاجت کیسے پوری ہوں گے، آج اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ، مفہوم اور ان کے فضائل اور ہر ایک حاجت کے لیے کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ہر ایک علیحدہ انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے 0319 22 81 462 اس نمبر کے علاوہ میرا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور نمبر پر کانٹیکٹ کرتے ہیں میرے بھائی تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور اس ہی چینل کے علاوہ اور بیاض وظیفہ یہ دونوں یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، اس کے علاوہ کہیں پر کوئی آئی ڈی اکاؤنٹ میرا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی اور مفہوم، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو عاجز کرنا اور اللہ کی مطلق طاقت کا اقرار کرنا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ یعنی انسان کچھ نہیں ہے، بالکل مکمل عاجز ہے 100%، اور اللہ مطلقاً اللہ طاقتور ہیں اور ہر چیز پر ان کا قدرت ہے۔ جب انسان ہر طاقت سے مایوس ہو جائیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات یہ پڑھ لے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ اب ہر ایک عمل کا ایک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب اس کے عظمت اور فضائل یہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ یہ کلمہ عرش الہی کے نیچے خزانوں میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ جنت کے پودوں اور جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔ یہ کلمہ انسان کے اوپر 70 بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اگر ایک مرتبہ پڑھ لے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں 30 فضائل، فوائد اور وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ نمبر 1، غموں سے نجات، دل کی اداسی، ذہنی دباؤ کو ختم کرنا۔ نمبر 2، شیاطین سے حفاظت، گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے شیاطین دور
भागेंगे। नंबर 3 मुस्तजाबुद्दअवात, यानी जो भी दुआ आप करोगे अल्लाह के दरबार में वो फिल फौर उस ही वक़्त कबूल हो जाएगा। अगर आप रात में किसी भी लम्हे उठ गए और आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और उस वक़्त जो भी दुआ आपने मांगा उस ही वक़्त फिल फौर अल्लाह पूरा कर देगा। नंबर 4 जन्नत का खजाना, आखिरत में बुलंद मर्तबा मकाम और निजात का मुस्तकिल जरिया है। नंबर 5 अर्श की पनाह, बंदा बराह रास्त अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। नंबर 6 बेचैनी का इलाज, एक होता है गम वो है आपको पता है कि फलान वजह से मैं परेशान हूं, और एक होता है हम, आपको पता ही नहीं है कि किस वजह से मैं परेशान हूं लेकिन आप परेशान रहते हैं, तो ये उनका इलाज है। दिल को अजीब और गरीब इत्मीनान और सुकून मिलता है। नंबर 7 मुख्ताजी का खात्मा, फक्र फाके और गुर्बत को दूर करता है। नंबर 8 गैब से मदद, कामों में ऐसी जगह से गैब से मदद आएगी जहां से आपको वहम और गुमान भी न होगा। नंबर 9 बीमारियों से शिफा, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए अक्सीर हैं, चाहे आपका बीमारी जाहिरी है बातिनी है किसी भी किस्म का है, उनके लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही लाजवाब है। नंबर 10 खौफ का खात्मा, हर किस्म के जादू जिन्नात शरीर शयातीन से निजात का जरिया है और दुश्मन के खौफ का खात्मा भी है। नंबर 11 नेकी की तौफीक, अल्लाह आपको नेकी करने की तौफीक अता फरमाएगा। अगर आपका दिल नमाज या इबादत में नहीं लग रहा तो इस कलमे की बरकत से लग जाएगा। नंबर 12 गुनाहों से पूरी निजात, यानी आप गुनाहों से दूर भागेंगे। बुराई की तरफ आपका रुझान है, आपका दिल चाह रहा है, तो अल्लाह जल्ल शानु आपका दिल ऐसे कर देगा कि आप उनकी तरफ देखना भी गवार नहीं करोगे, ऐसा आपका दिल उससे भर जाएगा। नंबर 13 तवक्कुल में इजाफा, यानी आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करोगे, अल्लाह के अलावा किसी पर भी आपका तवक्कुल न होगा, अल्लाह की जात पर आपका भरोसा मजबूत होगा। नंबर 14 फरिश्तों की हमराई, फरिश्तों का साथी बन जाओगे, फरिश्ते आपकी मदद को आएंगे। अगर आप ये पढ़ते हो तो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं कि आपकी हिफाजत करेंगे, और वो कौन करते हैं? अल्लाह मुकर्रर कर देगा कि इस बंदे की हिफाजत करना। नंबर 15 नेमतों की हिफाजत, इसके लिए अक्सीर है। जो भी आपके पास नियामत हैं वो अल्लाह नहीं छीनेगा जब तक आप इस कलमे का विर्द करते रहोगे। नंबर 16 अचानक आफतों से बचाव के लिए, नागहानी आफत हादिसात और अमवात से अल्लाह हिफाजत करेगा। नंबर 17 हसद और नजरिबत से हिफाजत, अगर कोई आपके ऊपर नजरिबत लगाएगा अल्लाह आपको महफूज रखेगा, कोई आपसे बुग़्ज़ रखेगा, हसद रखेगा, तब भी अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखेगा। हासिदीन के शर से अल्लाह आपको हर तरफ से हिफाजत करेगा। नंबर 18 दिल की सफाई, आपके दिल से अल्लाह कीना, बुग़्ज़ और हसद को बिल्कुल पाक और साफ कर देगा। जिस तरह आपके लिए कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा, हसद नहीं रखेगा, कीना नहीं रखेगा,
اسی طرح اللہ آپ کا دل بھی صاف ستھرا کر دے گا. آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض، حسد اور کینہ نہیں ہوگا. نمبر 19، کاروبار میں اللہ جل شانہ برکت ڈال دے گا. آپ دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں، وہاں پر اگر آپ پڑھو گے تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. نمبر 20، سفر کی سیکورٹری، یعنی یہ آپ کا سیکورٹری والا کام کرے گا، آپ کا بچاؤ کرے گا، آپ کا حفاظت کرے گا. دوران سفر حادثات سے پناہ ملتی ہیں. نمبر 21، عزم، حوصلہ. دو چیزیں، عزم و حوصلہ. انسان میں ہر مشکل کام کرنے کا سامنا وہ کر سکے گا. اللہ اس کے اندر اتنا ہمت ڈالے گا کہ کوئی بھی اس کے سامنے بڑا مشکل سے مشکل کام آ جائے تو ان کا سامنا آسانی کے ساتھ کر سکے گا. نمبر 22، وسوسوں کا علاج. ذہن میں آنے والے ہر برے خیالات کا خاتمہ اس کے لیے بھی اکثیر ہیں. نمبر 23، موت کی سختی میں کمی، یعنی جو بھی مرتا ہے تو اس وقت موت کے وقت بہت سختی ہوتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا اللہ موت کے وقت اس پر بہت زیادہ نرمی کر دے گا. نمبر 24، اللہ کی رضا. اس میں اللہ کی رضا موجود ہے. یہ کلمہ اللہ کو بے حد پسند ہے، اتنا پسند کہ اللہ نے جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ مقرر کیا ہوا ہے، جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ مقرر کیا ہوا ہے. ان کے بہت زیادہ، جتنا میں آپ لوگوں کو اگر 1000 بھی بتاؤں تو کم ہے. نمبر 25، قرض کی ادائیگی کے لیے بہت زیادہ مجرب اور مفید ہے. اگر آپ کے اوپر بہت بھاری، بہت بڑا قرضہ ہے تو اللہ جل شانہ غیب سے اسباب مہیا کر دے گا. نمبر 26، گھر میں امن. اگر آپ پڑھو گے تو آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا، لڑائی، فساد یہ چیز نہیں آئے گی. نمبر 27، یادداشت کے لیے بہت لاجواب ہے. اگر آپ کوئی چیز ایک جگہ رکھتے ہو، آپ بھول جاتے ہو تو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جو طریقہ بتاؤں گا اینڈ میں اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سارے فوائد آپ کو ملیں گے، اور اتنا آسان وظیفہ، اتنا آسان کہ آپ 2-3 منٹ کے اندر پڑھ پاؤ گے. اتنا آسان. اگر کوئی ظالم آپ کے سامنے آئے اور آپ بے بس اپنے آپ کو آپ کہو کہ میں بے بس ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے اور کوئی مدد والا نہیں ہے، تو یہ کلمہ آپ پڑھیں، آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے گی. نمبر 29، کاموں میں آسانی کے لیے پڑھنا چاہیے. الجھے ہوئے کام خود بخود بنتے چلے جائیں گے. نمبر 30، دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں، فوائد. دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. اب محسوس مقاصد کے لیے وظائف اور طریقہ کار آپ سن لیجئے گا. دشمن، جادو اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے. نمبر 1، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، اس کو بے بس کرنے کے لیے اور اس کو تکانے کے لیے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے فجر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھے. 5 منٹ بھی آپ کا نہیں لگے گا، لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے. حاسدین اگر آپ کے سامنے آئیں تو آپ 3 مرتبہ پڑھیں، اسی وقت ان کا حسد جاتا رہے گا، ختم ہوتا رہے گا اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا. ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے 7 مرتبہ با بلند آواز پڑھیں. جب وہ سنے گا تو جس طرح شیطان آذان سنتا ہے اور 7 آسمان کے اوپر چلے جاتا ہے، وہاں پر جہاں پر آذان کی آواز نہیں آتا اور نہ
اتنا خوف اور اتنا ڈر اس کے اوپر آتا ہے کہ آسمانوں کی طرف چلے جاتا ہے. تو اسی طرح ظالم اگر آپ کے سامنے آئے تو 7 مرتبہ بلند آواز پڑے تاکہ وہ سن لے. اس ہی طرح جس طرح شیطان بھاگتا ہے اسی طرح وہ ظالم بھاگے گا. جادو اور سحر توڑنے کے لیے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے 313 مرتبہ 11 دن پڑے، پانی پر دم کر کے وہ پیے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے خاتمہ جادو سحر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. جنات اور آسیب کو بگانے کے لیے آپ کے گھر میں جتنی بھی کونے ہیں ہر ایک کونے میں 11 مرتبہ پڑے. جنات آسیب بھاگ جائیں گے، واپس کبھی نہیں آئیں گے. اور اگر آپ 11 دن یہ عمل کرتے ہو تو آپ کے نواسے ہو جائیں گے، لیکن آپ کے گھر کی طرف وہ رخ کبھی بھی نہیں کریں گے. بری صحبت سے اولاد کو بچانے کے لیے جب آپ کی اولاد سو رہی ہو تو اس کے سرانے کڑے ہو کے 41 مرتبہ پڑے اور ان کے کانوں میں پھونک مارے آہستہ سے تاکہ وہ جاگ نہ جائے. انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کا تابعدار بھی ہوگا اور بری صحبت سے اللہ نجات دلا دے گا. حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو آپ سے بلا وجہ بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے عشاء نماز کے بعد اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہو اور ان کا تصور کرتے ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو نجات دلا دے گا. نمبر 2 یعنی وہ الف اور یہ بھی حاجات کے لیے اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح اور کب پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے. نمبر 8 اگر کوئی ناممکن کام ہے، بڑی سی بڑی حاجت ہے اور بڑا سا بڑا کام ہے تو جمعرات اور جمعے کے درمیان یعنی شب جمعہ میں اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھتے ہو اور اپنا مقصد اپنا حاجت اس کا تصور کرتے ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ناممکن کام کیوں نہ ہو اللہ ممکن بنا دے گا. امتحان یا انٹرویو کے لیے جب جاتے ہو تو امتحان حال میں جب آپ داخل ہو یا انٹرویو جب آپ دیتے ہو دفتر میں داخل ہو اس وقت آپ میرے بھائی 70 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی امتحان میں اچھے نمبر حاصل ہوں گے اور انٹرویو میں اللہ جل شانہ آپ کو کامیاب کرے گا اور آپ پاس ہوں گے. مقدمے میں کامیابی کے لیے جب آپ گھر سے نکلو عدالت تک جب تک آپ کا پیشی نہ ہو جج کے سامنے اس وقت آپ پڑھتے رہیں کوئی تعداد اس کا نہیں ہے. جب آپ نے پاؤں گھر سے باہر کر دیا اس وقت سے لے کر جب تک جج کا سامنا پیشی نہ ہو اس وقت آپ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی مقدمے میں آپ کی کامیابی ہوگی اور آپ کو اللہ جل شانہ باعزت بری کر دے گا. اگر کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو، قیمتی ہو یا نہ ہو لیکن جو بھی چیز گم ہو جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، تو جائے نماز پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے 500 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی گمشدہ چیز مل جائے گی. اگر کسی کا شادی نہ ہو رہا ہو، چاہے پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، یعنی ایک شادی اس نے کی ہے اب اس کا بیوی فوت ہو گئی ہیں دوسرا نہیں دے رہا، یا پہلے کو طلاق ہو گئی ہو دوسرے کو طلاق ہو گئی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا، اب کوئی شادی نہیں دے رہا، اپنے بیٹی اس کے نکاح میں نہیں دے رہا، تو عصر نماز کے بعد روزانہ 313 مرتبہ پڑھے اور شادی کا نکاح کا تصور کر لے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی. اگر آپ بے روزگار ہے، نوکری نہیں ہے، اگر نوکری ہے تو ترقی نہیں مل رہی تو روزانہ 100 مرتبہ یا روزانہ 313 مرتبہ پڑھے، ترقی بھی ملے گی. اگر بے روزگار ہے
تو روزگار اچھا خاصا ملے گا انشاءاللہ تعالی، وہ روزگار جس میں آپ خوش ہوں گے، آپ کا گزارا بھی ہوگا اور آپ کی بچت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے لیکن چل نہیں رہا تو دکان کھولتے وقت 41 مرتبہ پڑھیں، یا کوئی بھی آپ کا کام ہو، کام شروع کرنے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، بندش ہے، وہ اللہ جل شانہ ختم کر دے گا۔ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، چاہے گاڑی ہو، چاہے جہاز ہو، کوئی بھی ہو، بیٹھتے ہی 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ جل شانہ آسانیاں پیدا کر دے گا، حادثات سے اللہ جل شانہ نجات دلائے گا۔ اب رزق برکت کے لیے، فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے کس طرح، کب اور کتنے تعداد میں پڑھنا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ نمبر 16، روزانہ بلا ناغہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ شدید فقر و فاقہ اور قرض میں مبتلا ہیں، پریشانی ہے، تو روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، اور اگر آپ 500 مرتبہ درود شریف بھی پڑھتے ہو ساتھ، تو یہ 100 پہ سہاگا ہے میرے بھائی۔ ایک ہفتہ کر کے دیکھو، پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتاؤ کہ آپ کے حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ نمبر 17، قرض کا بوجھ اتارنے کے لیے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں۔ کم سے کم یہ میں تعداد بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو تعداد بتا رہا ہوں، جس وقت بتا رہا ہوں، وہ تعداد اسی وقت آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، بعد میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ نمبر 18، رزق میں بے پناہ برکت کے لیے، رزق کو زیادہ کرنے کے لیے، اور بارش کی طرح اگر آپ کہیں کہ میرے پہ رزق برسے، پیسہ آئے، تو صبح اٹھتے ہی پہلا کلمہ آپ کے زبان پر یہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، 11 مرتبہ۔ یہ زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ تعالی رزق اور پیسہ آپ کو ڈھونڈے گا، آپ ان کو نہیں ڈھونڈیں گے، لیکن محنت ہر حال اور ہر صورت میں شرط ہے۔ نمبر 19، گھر سے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادا کریں، یعنی داخل ہوتے وقت سب سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے فقر و فاقہ ختم ہوگی۔ لیکن حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، جب آپ گھر میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں اندر کر لے، اور یہ بھی ہے کہ دروازہ ٹکٹکائے، چاہے اپنے گھر میں ہی آپ کیوں داخل نہ ہو، دایاں پاؤں آپ گھر میں پہلا رکھے، اس کے بعد دوسرا۔ اور حدیث شریف میں جو کلمہ آتا ہے ان کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو اللہ مفتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہو، کانے میں بیٹھتے ہو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اسی طرح یہ بھی ایک سنت ہے جب آپ گھر میں داخل ہو۔ نمبر 20، مال کی حفاظت۔ اب آپ کے پاس بہت مال ہے، لیکن آپ چاہتے ہو کہ اس کی حفاظت ہو، تو آپ کو یہ عمل اور اس طرح کرنا چاہیے۔ کہیں پر بھی آپ پیسے رکھتے ہو تو پیسے رکھتے وقت 7 مرتبہ پڑھے، پھونک مارے، انشاءاللہ تعالی اس امانت کی، اس پیسوں کی اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اسراف بہت کرتے ہیں، فضول خرچی بہت کرتے ہو، تو صبح وقت 100 مرتبہ پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اسراف نہیں کریں گے، کیونکہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اسراف کرنے والے سے میں محبت نہیں کرتا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اللہ جل شانہ ہمیں بچا کے رکھے۔ اب نمبر 4 کے
زمرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ مشکلات حل کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کا مشکل ہے اس کو آپ کیسے حل کرو گے؟ اللہ کے فضل اور کرم سے۔ مصائب سے کیسے چھٹکارا پاؤ گے؟ بیماریوں سے کیسے نجات ملے گی؟ تو آئیے یہ اس کے بارے میں بھی تفصیلاً بتاتا ہوں۔ نمبر 22، سخت مشکل ایک دم سے یا پہلے سے سخت مشکل ہو، آپ وضو کر لیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، ایک ہی مجلس میں 1000 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاء اللہ تعالی اٹھنے سے پہلے وہ مشکل سخت سے سخت مشکل ہو اللہ جل شان اسی وقت ختم کر دے گا۔ شدید بیماری، شدید درد کے لیے درد کی جگہ پر 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی درد بھی ختم ہو جائے گی اور جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ خوف اور گھبراہٹ کا علاج، اگر آپ کا دل زور سے دھڑکتا ہے یا آپ دل کا مریض ہیں تو دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی، اگر دھڑکن تیز ہے تو وہ بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 25، برے خواب اور خواب میں گھبراہٹ کے لیے 11 مرتبہ سوتے وقت پڑھے اور سنت طریقے سے، انشاءاللہ تعالی کوئی برا خواب بھی نہیں آئے گا اور خواب میں آپ ڈرو گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ نمبر 26، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی آپ کا ذہن اس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ بھی نہیں ہوگا اور ڈپریشن میں بھی آپ نہیں جاؤ گے۔ موت کے وقت آسان موت، جب موت تو ہر کسی کو آنی ہے، دنیا میں ایسا کوئی جاندار نہیں ہے جس کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ سوتے وقت 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر ایسے موت مسلط کرے گا کہ بہت آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، بہت آسانی کے ساتھ آپ کی جان نکل جائے گی۔ غصے پر قابو پانے کے لیے، جب آپ کے اوپر غصہ حاوی ہو تو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، انشاءاللہ تعالی غصہ ختم ہو جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آرام، سکون اور اطمینان بھی آپ کو مل جائے گی۔ اگر کوئی چیز آپ کو شک میں مبتلا کرے یا آپ کے دل میں وسوسے آئیں تو اس وقت آپ 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی وسوسہ بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی آپ کے دل میں شک اور شبہات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر کام کے شروعات میں برکت، کوئی بھی آپ کام کرتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس میں برکت ہی برکت ہو تو آپ کام شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھیں اور روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بفضل تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہر کام میں برکت ہوگی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور ایسے آسان کہ آپ کا کام اگر 1 گھنٹے والا ہے تو 5 منٹ کے اندر اندر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔